بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ کچھ اہم ترین معروضات آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں اس مختصر سے کلپ کی صورت میں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انتہائی افسوسناک امر ہے کہ پاکستان کا تو نہیں اتنا زیادہ علم، لیکن کراچی جیسے شہر کے اندر ایک موبائل فون کے چکر میں ایک انسان کو قتل کر دیا جاتا ہے، اور حال یہ ہے کہ وہ انسان مفتی ہو تو پھر اور مزید تباہی پھری ہوئی ہے۔ حال ہی میں ہماری جامعۃ المصطفیٰ کے بلوچستان سے تشریف لائے ہوئے ایک معروف عالم دین، ان کو موبائل فون سرچنگ کے حوالے سے شہید کر دیا گیا، جس کی سما ٹی وی میں بھی آپ نے خبر دیکھی ہوگی۔ اس کے علاوہ میں نے اپنی آنکھوں سے لوگوں کو کئی بار لوٹتے ہوئے دیکھا، اور اسلحے کے آگے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جب میں اداروں کی جانب دیکھتا ہوں تو پولیس کو 20 50 100 روپے دکانداروں سے اکٹھے کرتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ کیا یہ ڈیوٹی پولیس کی ہے؟ میں الزام لگا رہا ہوں تو موبائل کلپس بھرے پڑے ہوئے ہیں، لوگوں کو چاہیے کہ وہ کلپ بنائیں اور کلپ بنا کر ڈالیں فیس بک کے اندر، تاکہ حکمرانوں کے کانوں میں جوں رہیں۔ یعنی یہ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہو رہا، اور بے شمار لوگ جو لٹتے ہیں روزانہ موبائل فونوں سے، اپنے بٹووں سے، اپنی ماہانہ پیمنٹوں سے، اپنے معاملات سے، مال سے، ہر طرح سے، اپنی جانوں سے لوگ ضائع ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر رپورٹ لکھانے کوئی نہیں جا رہا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بڑا امن ہے کراچی کے اندر۔ ہر طرف لوٹا ماری، بالخصوص کورنگی لانڈی کے اندر۔ ایسا میں یوں سمجھتا ہوں کہ بالکل درست جملہ ہے کہ کراچی کو یرغمال بنا دیا گیا، کراچی مقبوضہ کراچی ہو چکا ہے۔ ادھر کوئی پرسان حال کسی بھی لیول پر نہیں ہے، چاہے وہ سیاسی لیول ہو، چاہے وہ دینی لیول ہو، چاہے وہ کسی بھی لیول ہو، ہمیں نظر نہیں آتا۔ ہر طرف تباہی بربادی، اور بالخصوص یہ موبائل فون، اس کی وجہ چھیننے کی وجہ بھی سمجھ میں آنی چاہیے کہ کیا وجوہات ہیں۔ اتنے زیادہ کرائم اس مختصر سے پیریڈ کے اندر آخر کیوں بڑھے؟ ادارے کیا کر رہے ہیں؟ میں الزام لگا رہا ہوں، اور الزام نہیں ہے، میری آنکھوں دیکھی باتیں، اور آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ دکان جا کر اپنی موبائلیں کھڑی کرتے ہیں، موٹر سائیکل پولیس والے کھڑی کرتے ہیں، ٹھیلے والوں کو نہیں چھوڑتے پیسے لینے سے۔ ایک آدمی مزدوری کرتا، اس کی جیب سے پیسہ نکلوانا انہوں نے فرض سمجھ لیا۔ پیسے کو کیا بنا رکھا ہے آپ نے؟ پیسہ سب کچھ ہے۔ رزق حلال آپ کے جسموں میں جانا نہیں چاہیے۔ رزق حرام سے آپ کے پیٹ موٹے ہو گئے ہیں، آپ کی گردنیں موٹی ہو گئی ہیں، آپ کو کسی چیز کا احساس نہیں ہے، اور پھر آپ کے بیان بازی اس قدر خطرناک ہے کہ کچھ نہیں ہے، بہت امن ہے اور کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ روز آپ انڈسٹریل ایریا کے اندر جا کر دیکھیں کہ لوگ لوٹا ماری کے چکر میں کیا حال ہوا ہوا ہے، روز لوٹتے ہیں گھروں کے باہر۔ اب تو ایک اور عجیب سسٹم آ گیا کراچی کے اندر، اسکولوں سے بچے اٹھائے جا رہے ہیں۔ جس ماں کا لال اٹھا لیا جائے اس کا کیا حال ہوگا، جس گھر کا بچہ غائب ہو جائے اس کا کیا حال ہوگا۔ اسکول والے بھی لوگ رکشوں میں ڈال کر لڑکوں اور بچوں کو اور بیٹیوں کو اٹھایا لے جا رہے ہیں۔ حکومت وقت پر کچھ نہیں جون رینگ رہی، کیا وجہ ہے؟ ادارے کہاں ہیں؟ ادارے صرف رشوت خوری کے لیے رہ گئے ہیں، روڈوں پر بلاکنگ کرنے کے لیے رہ گئے ہیں، بکٹ لگائی جاتی ہیں اور عام آدمی کو تنگ کیا جاتا ہے۔ حق معنوں میں جو مجرم ہے ان کو کیوں اکیلا چھوڑ رکھا، کھلا چھوڑ رکھا؟ کچھ نہیں ہو رہا، کچھ نہیں ہو رہا۔ اور وہی میں ایک جملہ کہوں گا، مجھے ایک سیاستدان کے جملے یاد ہیں، وہ سیاستدان بھی تھا، وہ آرمی کا چیف بھی رہ چکا۔ اس نے کہا تھا کہ میں ان سے کہتا ہوں کہ مجرم کو پکڑ کر لاؤ تو ٹھیلے والے کو پکڑ کر لے آتے ہیں۔ حال اس وقت یہی ہوا ہوا کہ مجرم آزاد ہیں اور عام لوگوں کو تھانے میں جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے، خوف آتا ہے۔ کون سا قانون بہترین نفاذ ہو چکا ہے پاکستان کے اندر قانون کا، کہ اجارہ داری قانون کی ہے، اور جب وہ یہ چور ڈکیت اور قاتل وہ قتل کوئی اور کر رہا ہے، الزامات جو بھی ہاتھ میں چڑھتا اس پہ ڈال دیتے ہیں، جی تو نے قتل کیا تھا۔ وہ جوتے جب کھاتا ہے تو وہ بکری بھی کہتی ہے ہاں میں ہاتھی ہوں، اور ہاتھی بھی کہتا ہے ہاں میں بکری ہوں۔ تو یہ تو حال سب کے ساتھ ہوگا۔ تو کب تک ایسا ہوگا؟ قوم کو کب تک بے وقوف بناتے رہیں گے؟ بچوں کو اسکولوں سے غائب کیا جا رہا ہے، اور وہ کہاں جا رہے ہیں؟ کنٹینرز
सुनने में ये आ रहा है कि कंटेनर्स जो है वो भर भर कर बच्चों के सप्लाई किए जा रहे हैं। तो हुकूमत वक्त को नजर नहीं आ रहा क्या हो रहा है। अगर फेक मामलात हैं तो इस पर भी गौर और फिक्र किया जाए, इस पर भी तदब्बुर किया जाए कि आखिर ऐसी झूठी खबरें क्यों फैलाई जा रही। लेकिन यकीनन ये झूठी नहीं है, हर तरह का चेक एंड बैलेंस करना होगा। अवाम अपने बलबूते पर खड़ी हो, स्कूलों में चेक रखें, जो स्कूल चला रहे हैं उनकी जिम्मेदारी है, वालिदैन के अलावा किसी के हवाले बच्चा ना करें। कितनी वीडियो आई हुई है नेट पर कि जो यानी गैर एक शख्स बच्चे को उठाकर लेकर जा रहा है, बंदे पकड़ रहे हैं, देख रहे हैं। हमारे यहाँ तो अब बराबर वाले कोई गुजर जाए तो हमें पड़ोस का फिक्र नहीं होती कि क्या हो गया, लेकिन अब हमें आंखें खोलनी पड़ेंगी। खुदारा शऊर हासिल करे कौम। और मैं बिलखसूस उलमा से मुल्तमिस हूं कि वो जुमातुल मुबारक के अंदर इस बात को भी हाईलाइट करें, जैसे मेरे पिछले बयान की बात आपको गुजारिश की थी उसमें आपने हाईलाइट किया है। इस मर्तबा भी आपको गुजारिश कर रहा हूं कि आप हाईलाइट करें इन चीजों को, ताकि मुजरिमीन की गर्दनों तक हाथ डाले जा सके। अगर हुकूमत वक्त या पुलिस का महकमा या रेंजर्स का या इदारों का महकमा कुछ नहीं करता तो हम पाकिस्तानियों को खुद कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उलमा इकराम से मैं मुल्तमिस हूं वो इसकी अवेयरनेस दें, अवामुन नास को समझाएं कि हमें आगे क्या प्लान करना है। उलमा खुद भी बैठें, उलमा की मीटिंग्स रखें, ये जो तंजीमात हैं उनकी मीटिंग्स रखें, ये जो तहरीकात हैं उनकी मीटिंग रखें, और मुख्तलिफ अंजुमने और तमाम लोग मिलकर इस पर गौर और फिक्र करें कि ये कराची के साथ क्या हाल खेल खेला जा रहा है। बच्चे अखबार हो रहे हैं, बच्चों के सीने चाक मिलेंगे, बच्चे कत्ल और गारतगरी के मामलात हो रहे हैं, बच्चों के साथ बेटियों की इज्जतें पामाल हो रही हैं, कोई देखने वाला नहीं है। कब तक आखिर हम इस तरह के मामलात को बर्दाश्त करेंगे। और उलमा को भी कत्ल किया जा रहा है, और मोबाइल फोन जो छीनने वाले हैं, अब तो घरों के अंदर भी डकैतियां हो रही है, घरों के अंदर घुसकर लोगों की इज्जतें पामाल की जा रही है। खुदारा 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 होश के नाखून लें। कब तक दूर बैठे रहेंगे और कब तक कहेंगे कि उसके साथ हो गया, जिस दिन खुदा न खास्ता हमारे साथ हुआ तो हम उस दिन जागेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी से जागिए, खुदा के लिए एक दूसरे को अवेयरनेस दीजिए और जल्दी जल्दी एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए बातों को, ताकि पता लगे कि हकीकत क्या है और झूठ और दजल और फरेब क्या, दोनों को अलहदा अलहदा कर दें। हक छुपता नहीं है, हक जाहिर हो जाता है। आप भी तहकीक करें, लोगों पर भरपूर नजर रखें, शिकरे की नजर रखनी पड़ेगी। आपकी गलियों के अंदर कौन लोग आते हैं, आपके स्कूलों के पास कौन लोग आते हैं, कौन रेगुलर आने वाले लोग हैं और कौन क्या हैं, आपको पता होना चाहिए। और बिलखसूस अगर हो सके तो मुखियर हदात गली के अपराध मिलकर हर गली के अंदर ये कैमरे लगाएं, ताकि ये जो बेहतरी का रास्ता निकल सके, और अच्छे कैमरे लगाएं, ताकि ये कैमरे लगेंगे तो फिर इंशाअल्लाह बहुत सारी चीजें बेहतरी की तरफ आ जाएंगी। मुझे उम्मीद है कि आप इस मामले में मेरा साथ देंगे। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक अता फरमाए, मैसेज को आम करते रहें। जज़ाकुमुल्लाह।